شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور عظمت والے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے، اور لاتعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر، رائزنگ اسلام کے دیکھنے اور سننے والوں کو علی رضا کا سلام۔ کیسے ہیں دوستو؟ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اہرام مصر کی پر اسرار دنیا میں داخل ہوں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مملکت اور اس کے فرعونوں سے ملاقات کرتے چلیں جنہوں نے دنیا کے یہ عجوبے بنائے، اور عقل انسانی تادم تحریر حیران و پریشان ہے کہ غزہ کے مقام پر موجود 3 عظیم اہرام اتنے بھاری بھرکم پتھروں سے لکو دک صحرا میں کیسے بنائے گئے، اور وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ عظیم مقابر بنائے، اور جن کی دیواروں پر تحریر کردہ پیشن گوئیاں تقریباً 100% درست ثابت ہوئیں۔ مصر کا سرکاری نام جمہوریہ مصر العربیہ ہے، جو 250 سے 382 مربع میل رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ٹیکساس، اوکلاہوما اور آرکنساس کو ملا کر اس کا کل رقبہ بنتا ہے۔ دارالحکومت قاہرہ ہے۔ یہ ملک براعظم افریقہ کے شمالی کونے اور جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نمائے سینائی پر مشتمل ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، مشرق میں بحیرہ کلزم اور خلیج سوئز اور خلیج عقبہ کے 2 بازو ہیں۔ جنوب میں سوڈان، مغرب میں لیبیا اور مشرق میں اسرائیل کے ممالک ہیں، اور یہ ان 3 ممالک کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ 1949 کے ایک معاہدے کی روح سے فلسطین کے جنوب مغرب میں غزہ کی 68 میل چوڑی ساحلی پٹی مصر کو دے دی گئی۔ مصر دراصل ایک صحرائی علاقہ ہے اور 90% خطہ صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے اسے سرخ سرزمین بھی کہتے ہیں، جیسے دریائے نیل 2 حصوں مشرقی اور مغربی صحرا میں تقسیم کرتا ہے۔ مصر کو دریائے نیل کا تحفہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ دریا نہ ہوتا تو مصریوں کا پنپنا ناممکن تھا، اور قدیم مصر کی عظیم سلطنت اسی دریائے نیل کی مرہون منت تھی۔ نیل کا پانی مصریوں کے لیے آب بقا سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس خطے میں بارش نہیں ہوتی اور لوگوں کی زندگی کا دار و مدار اسی دریا پر ہے۔ وہ اسی دریا کا پانی پیتے ہیں، یہی دریا ان کی زمینوں کو زرخیز بناتا ہے اور زراعت کے لیے بھی اسی پر انحصار ہے۔ ساتھ ہی ان کی نقل و حرکت کے لیے سب سے آسان ذریعہ بھی یہی ہے۔ اگر یہ دریا سوکھ جائے تو مصریوں کے لیے جینا محال ہو جائے۔ دوسرے ملکوں میں تو عام طور پر 2 بڑے دریا اور کہیں چھوٹے چھوٹے باج گزار ندیاں ہوتی ہیں، لیکن مصر کا واحد دریائے نیل ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کی عظیم تہذیبوں کا نزول دریا کے کناروں پر ہوا۔ سب سے پہلی تہذیب قدیم عراق، میسوپوٹیمیا، عراق کا قدیم نام کی وادی دجلہ و فرات تھی، جو 3000 سال سے زائد عرصے تک زندہ رہی۔ اس کے بعد مصر کی تہذیب سامنے آئی، جسے مورخ وادی نیل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح پاک و ہند کی تہذیب وادی سندھ کہلاتی ہے، جو دریائے سندھ کے قریب پھلی پھولی۔ نیل دجلہ و فرات کے برعکس بڑا شائستہ، قابل اعتبار اور نرم رو دریا ہے۔ اگست کے مہینے میں جب وسطی افریقہ کے پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو دریا آہستہ آہستہ چڑھنے لگتا ہے۔ بارش کا یہ پانی 1 ستمبر کو اسوان پہنچتا ہے اور 1 اکتوبر کو قاہرہ، اور کیا مجال ہے جو ان معمولات میں کوئی فرق آ جائے، اور اگر فرق آ جائے تو ملک میں قحط پڑ جاتا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں ہوا تھا۔ سیلاب آتا ہے تو دریائے نیل کی ساحلی زمین میلوں تک پانی سے ڈھک جاتی ہے۔ 2-3 ماہ کے بعد جب دریا اترتا ہے
ہے تو زمین پر اپنے پیچھے مٹی کے نہایت زرخیز ایک تہہ چھوڑ جاتا ہے۔ کسان اسی زمین پر کاشت کرتے ہیں۔ ملک کا بقیہ 90% علاقہ بے آب و گیا ریگستان ہے، چنانچہ آج بھی مصر کے 99% باشندے دریا کے کنارے کنارے آباد ہیں۔ مصر کے لوگ اس دریا کی فیض رسانیوں کا جتنا احسان مانے کم ہے۔ وہ اگر ابتدا میں دریا کے بہاؤ کی سمت منہ کر کے عبادت کرتے تھے تو ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہی دریا ان کے رزق کا وسیلہ تھا۔ دریائے نیل کی پابندی اوقات کی بدولت انسان کو تقویم سازی کا ہنر ہاتھ آیا اور اہل مصر نے 4241 قبل مسیح میں دنیا کا پہلا کیلنڈر بنوایا۔ اس وقت وہاں کے نجومی اپنے مشاہدے کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچے کہ ستارہ شعراء یمانی ہر سال طلوع آفتاب سے ذرا پہلے ٹھیک اسی افق پر نمودار ہوتا ہے جس دن سیلاب شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سال کو 325 دن اور 30 دن کے 12 مہینوں میں تقسیم کیا اور جو 5 دن بچ رہے ان کو جشن نوروز کے لیے مخصوص کر دیا۔ ستارہ شعراء یمانی کو انہوں نے افزائش و محبت کی دیوی است سے دریائے نیل کے پانی کو اس کے مقتول شوہر اوسرس کے خون سے اور سیلاب کو است کے آنسوؤں سے تعبیر کیا۔ مصریوں کا نیا سال 19 جولائی سے شروع ہوتا تھا کہ اس ستارے کا یوم طلوع وہی تھا اور اسی دن سیلاب کا آغاز ہوتا تھا۔ دوستو، نئے سال کی رسومات کی تفصیل فرعون رمیسس سوم کے مندر کی دیواروں پر اب تک موجود ہیں۔ یہ تہوار پورے ملک میں منایا جاتا تھا۔ قدیم مصر کی تہذیب کی کومپل 3000 قبل مسیح میں کھلنی شروع ہوئی کہ جب فلسطین، شام، نوبیا سے خانہ بدوش یہاں آ کر آباد ہوئے اور دریائے نیل کی اٹھلاتی موجوں کا نظارہ کر کے ایسے فریفتہ ہوئے کہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ یوں وادی دجلہ و فرات کی عظیم تہذیب میسوپوٹیمیا سے مصر میں اکتساب اور فیض علم کی شمع فروزاں ہوئی، اس لیے کہ مصر کے ابتدائی آرٹ کے نمونوں پر ہمیں قدیم عراقی تہذیب کی شاہدیں ملتی ہیں۔ پتھر کی منقش تصویریں اور تصویری رسم الخط ہیرو غلافی سومیری رسم الخط کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سومیریوں اور مصریوں کے مابین تجارتی و ثقافتی مراسم تھے۔ وادی نیل کی اپنی الگ اختراعی کاوش دریائے نیل کی وجہ سے ممکن ہو سکی۔ دوستو، 4000 قبل مسیح میں انہوں نے سیلاب کو روکنے کے لیے بند باندھنے شروع کیے۔ ذرا 5000 قبل مسیح کی تاریخ ملاحظہ کیجئے۔ یہاں پر آپ کو پتھر کے زمانے کے آخری ہیتی لوگوں کا گروہ نظر آئے گا جو باضابطہ طور نیل کے جنوب میں بالائی مصر میں آ کر بس گیا تھا۔ یہ لوگ شکار کیا کرتے، مچھلیاں پکڑتے اور کھیتی باڑی کیا کرتے۔ وہ گول سی چھوٹی جھونپڑیاں بنا کر رہتے اور ہر ایک قبیلے کا اپنا اپنا الگ گاؤں تھا اور ہر قبیلے کے اپنے اپنے جانوروں کی علامات یا ٹوٹم تھیں جن کو وہ اپنے برتنوں پر بھی نقش کیا کرتے تھے۔ یہ پہلی سیاسی تنظیم تھی جو آگے بڑھ کر ہر قبیلے کے سردار کی حیثیت میں سامنے آئی، جس کے احکام کی تکمیل کرنے کے لیے قبیلے کے لوگ دل و جان سے حاضر رہتے۔ جانوروں کی علامات دیوی اور دیوتاؤں کے نام منسوب تھیں اور یہی مصری مذہب کی ابتدائی شکل تھی۔